صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے ہم سید الایام جمعے کے دن اللہ کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے حاضر ہو جائیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن سنت جاری ہو اور آج سورہ نساء کی آیت نمبر 148 تلاوت کا شرح چھٹا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بری بات کو ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بری بات کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے؟ یہ کسی کو گالی دینا، کسی کو تانا دینا، کسی پر بہتان لگانا، کسی کو برا بھلا کسی اور انداز سے کہنا غصے میں، یہ سب بری باتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گالی دے یا کسی کو برا بھلا کہے یا تان و تشریح کرے یا بہتان اور الزام لگائے۔ ایسا لگانا اللہ کو پسند نہیں۔ یہ بات تو اللہ کو پسند نہیں۔ کیوں پسند نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، نافرمانی ہے، فجور ہے، یعنی ظلم ہے یہ، اور اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ گویا جو بھی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا یقیناً گناہ کبیرہ۔ اور یہاں پر تمام مفسرین نے سوء سے مراد گالی دینا ہی دیا ہے کہ اس سے مراد ہے گالی دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا جو جملہ ہے فرمایا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اگر مظلوم ہے تو اسے اجازت ہے۔ اب یہ الا من ظلم یہ استثناء ہے کہ جس پر ظلم ہوا ہے اسے آواز بلند کرنے کی اجازت ہے۔ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر زیادتی کی ہے، میرا حق مارا ہے، یا میرا مال چوری کیا ہے، یا کوئی اور نقصان پہنچایا ہے، تو وہ لوگوں کو بلند آواز کر کے بتا سکتا ہے۔ اب جب ظاہر ہے وہ کوئی مظلوم آدمی بولے گا، لا محالہ اس کے منہ سے گالی بھی نکلے گی، اس کے منہ سے برا بھلا بھی نکلے گا، اور اس کے منہ سے اور بھی بہت کچھ نکلے گا۔ جب انسان مظلوم ہوتا ہے تو مظلوم کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر کوئی مظلوم ہے تو اگر اس کے منہ سے گالی بھی نکل جائے، اگر اس کے منہ سے بری بات بھی نکل جائے، اگر اس کے منہ سے کچھ اور اس کے لیے برا نکل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس سے درگزر کرے گا بلکہ اس کی دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مظلوم کی دعا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خود بڑھ کر اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے جاتی ہے۔ لہذا کسی پر ظلم اتنا نہ کرے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے فریاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ یہ ظالم میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، بس اتنی سی
زیادتی کر لو کہ جس میں وہ تم سے باہم نپٹ لے، بس برداشت کر لے. اور اگر اس نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر دی تو پھر یہ یاد رکھنا اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی فریاد اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، اس کی فریاد کو پورا کرے گا. سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا گالی دینا، برا بھلا کسی کو کہنا یا بہتان اور الزام، یہ ساری باتوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظاہر کرنا اس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. ہاں اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ کے لیے یہ رعایت ہے کہ آپ کے منہ سے اگر کوئی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے درگزر کرے، اس کو معاف فرما دے. ورنہ عام زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سباب مسلم فسوق ہو، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، فجور ہے. وہ قتال کفر، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے. لہذا گالی دینے سے بچنا چاہیے، کسی پر ظلم اور ستم کرنے سے بھی بچنا چاہیے. اور یہ ظلم و ستم اس وقت ہوتا ہے اگر ہم شان نزول کی طرف جائیں گے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مہمان آ جاتے ہیں اور مہمان نوازی میں کوئی کسر رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس پر بولنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میزبان کے پاس اتنا نہ رہو کہ وہ بیچارہ تنگ آ کے تمہیں برا بھلا کہنے لگے، گنہگار کر دو اسے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزبان گنہگار کیسے ہوگا؟ مہمان اللہ کی رحمت ہے، اس کے پاس آ کے کہے گا تو گنہگار کیسے کرے گا؟ فرمایا گنہگار اس لیے کہ جب تم اس کے پاس جا کے رہو گے تو جب تک اس کے پاس کچھ ہے تمہاری مہمانی کے لیے تو وہ پیش کرتا رہے گا، اور جب وہ چیزیں جو ایک مہمان کے لائق ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور تم جانے کا نام نہیں لوگے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ برا بھلا سوچے گا اور گنہگار ہوگا. یعنی تمہیں برا بھلا کہہ کر وہ گنہگار ہوگا. اس لیے اپنے میزبان کو گنہگار نہ کرو، جب تک وہ خوش ہے راضی ہے اتنے میں ہی کافی سمجھو اور آگے چلے. ایک تو یہ بات بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. ایک شخص آیا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. اسی کی اولاد سمجھے یا اسی کی قبیل میں آج تک لوگ موجود ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سن رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے. پھر انسان ہے، جب انسان کا پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، تو وہ پھر بول پڑتا ہے. اور کبھی کبھی جب بولتا ہے تو بہت سخت بولتا ہے. پہلے چپ رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، دبا لو جتنا دبانا ہے، لیکن ایک چیز حد ہے اس کی دبنے کی، اس کے بعد پھر وہ دبتا نہیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ تھے، خاموش تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ بھی چپ خاموش. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے جواب دے دیا اس برا بھلا کہنے والے. جب بول پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کے غصے سے آپ تشریف لے جانے لگے. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ میری بولنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور تشریف لے جا رہے ہیں. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا، گالیاں دیتا رہا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے، اور اب میں نے ایک لفظ کیا بول دیا کہ آپ سن کے تشریف لے جا رہے ہیں. تو سن لیجیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، جب تک تو چپ تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا اسے.
تو میں سن رہا تھا، میں خوش ہو رہا تھا کہ فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، وہ جواب دے رہا، اور جب تو نے جواب دینا شروع کیا فرشتہ چلا گیا، اس کی جگہ شیطان آ گیا۔ تو فرمایا جب شیطان آ گیا تو میں نے سوچا کہ اب میں جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ صبر کریں گے، چپ رہیں گے، خاموش رہیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا، وہ آپ کی طرف سے جواب دے گا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے اللہ جواب دے اور آپ صبر کریں، یا پھر آپ بھی جواب دیں اور اپنی بھی آخرت خراب کریں اور دوسرے کی بھی آخرت خراب کریں۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ صبر کریں گے تو اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، فرشتہ آئے گا، اور جب آپ بولنا شروع کریں گے تو شیطان آ جائے گا اور ایک شرارت ہو جائے گی اور ایک معمولی سا واقعہ قتل و غارت کا باعث بن جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام دنیا کے فقہاء نے آپ کو اپنا امام تسلیم کیا۔ ذرا دیکھیے گا کتنی سخت بات ہے۔ آپ کا ایک حاسد تھا جو آپ سے حسد کرتا تھا، مخالفت کرتا تھا، آپ کی والد گرامی کا انتقال ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، تو آپ جنازے کے لیے تیاری میں مصروف تھے، آ جا رہے تو اس کو موقع مل گیا، وہ جو حاسد تھا۔ اندازہ کیجیے کیسے لوگ تھے، اور ذرا صبر دیکھیے۔ آپ جنازے کے اہتمام کر رہے تھے، اس کو موقع ملا، مسجد کے پاس آیا اور کہا ابو حنیفہ سنا ہے تیرا باپ مر گیا؟ آپ نے کہا ہاں میرے باپ وفات پا گئے۔ اگلا جملہ سنیے گا، کہنے لگا پھر اپنی امی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، کیسا جملہ ہے؟ اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کر دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ایک عالم باعمل اور دنیا کا امام کھڑے ہو گئے۔ وہ جو آپ کے ساتھ تھے نا، انہوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا اس کو ابھی ہو، آپ نے کہا اس کو کہنا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، ذرا مجھے جنازہ پڑھ لینے دو، اور عدت میری ماں کی ختم ہو جائے تو تم میرے پاس آنا، آ کے یہی بات کہنا، میں اپنی ماں سے پوچھوں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو میں ان کا نکاح تجھ سے کر دوں گا اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ذرا حوصلہ دیکھنا۔ یہ بات کہہ کے سن کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے تشریف لے گئے اور وہ اپنی کام سے چلا گیا، لیکن کچھ ہی دور گیا کہ وہ دھڑام سے گرا اور وفات پا گیا، انتقال کر گیا۔ لوگوں نے آ کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا، حضرت وہ شخص تو مر گیا، گر گیا، مر گیا، موت واقع ہو گئی اس کی۔ فرمایا ابو حنیفہ کے صبر نے اسے مار دیا۔ کبھی کبھی خاموشی بھی قتل کر دیتی ہے، مار دیتی ہے، صبر بھی مار دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صبر کیا، اللہ نے اس کی جان نکالی۔ کیوں؟ بات وہی ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، جب تم صبر کرو گے اللہ تمہاری طرف سے فرشتے کو مقرر کر دے گا۔
جب تم خود انتقام کی آگ میں جل کر انتقام لو گے تو اللہ تمہیں شیطان کے حوالے کر دے. صبر بہت بڑی چیز ہے. بس یہ بات اگر ہم پلے باندھ لیں گے صبر صبر صبر، تمہاری طرف سے تمہارا خدا جنگ کرے گا، وہ لڑے گا. میں کسی کو مار نہیں سکتا لیکن میرا رب وہ مارنے اور زندہ دونوں کرنے پر وہ قدرت رکھتا. اس لیے اللہ نے فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے. اگر وہ کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے، میرا رب اس سے درگزر کرے گا. لیکن فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بعض دفعہ مظلوم کو یہ احساس ہوتا ہے میرا رب میری دعا نہیں سن رہا، مجھ پر اتنا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ظالم آزاد پھر رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو یہ ٹھارس دے رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اے مظلوم، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی، جانتا ہے تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تیری چیخیں بھی سن رہا ہے، تیری دعائیں بھی سن رہا. تو یہ نہ سمجھ کہ اللہ سن نہیں رہا، جانتا نہیں. نہیں، وہ تیرے صبر کو آزما رہا. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صابر ہے، کتنا شاکر ہے. اس لیے کہتے ہیں جس حال میں خدا رکھے راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہاں پھر فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه. مظلوم کے لیے یہ ہدایت ہے. اے دنیا بھر کے مظلوموں، جو ظلم تم پر ڈھایا گیا ہے، تم چاہو تو اسے اجاگر کرو، پروٹیسٹ کرو، احتجاج کرو، آواز بلند کرو ظلم کے خلاف. او تخفوه، اگر تم چاہو تو ظلم کو برداشت کرتے رہو، چھپاؤ. یعنی دونوں ہی اختیار تمہیں حاصل ہیں. چاہو تو اپنے حقوق پر ہونے والے ظلم کا چرچا کرو اور چاہو تو اسے ظلم کو چھپا لو. لیکن او تعفو عن سوء، اس سے بھی بڑا درجہ ہے کہ اگر تم انہیں معاف کر دو، جو برائی تمہارے ساتھ ہوئی ہے معاف کر دو. یہ تیسرا درجہ. فإن الله كان عفوا قديرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، قدرت والا. میں کسی سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا اور میں کہہ دوں کہ میں نے معاف کر دیا ہے تو یہ کوئی معاف کرنا تو نہ ہوا. معاف کرنا تو یہ ہے تمام تر قدرت، طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود اگر کوئی معاف کر دے، یہ ہے معاف کرنا. وہ رب وہ ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے. وہ اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ وہ معاف کرتا. یہ جو ان تبدوا خیرا، اگر تم چاہو تو تم ظاہر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوسی نے مجھے بڑا تنگ کر رکھا ہے. اس کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ تم ایک کام کرو، اپنے گھر کا سارا مال و اسباب نکال کر دروازے کے سامنے رکھو اور وہاں بیٹھ جاؤ.
اس نے ایسا ہی کیا، مال و اسباب گھر سے نکالا دروازے کے سامنے اور خود بیٹھ گیا بچوں کے سمیت۔ اب جو بھی راستے سے گزرے تجھے کیا ہوا؟ ارے اس نے ظلم کی۔ جو بھی راستے سے گزرے ارے کیا ہوا، کیوں باہر بیٹھے ہو؟ جی میرے پڑوسی نے مجھ پر ظلم کیا، زیادتی کی۔ جب پڑوسی کو پتہ چلا کہ بھئی میرے تو چرچے ہو رہے، وہ آیا اور اس نے آ کر معافی مانگی اور کہا کہ اپنا مال و اسباب گھر میں رکھو، آج کے بعد میں آپ کو کر دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی دہائی دے، اور لوگوں سنو میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ اور یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کو، درگزر کرنے والے کو یہ تیسرا درجہ فرمایا، او تعفو عن سوء، تم چاہو تو درگزر کرو، معاف بھی کر دو۔ یہ بڑا درجہ ہے معاف کرنے کا، لہذا اس میں کوئی شک نہیں، بس ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے، اس کے بعد ظلم کو اجاگر کرنا پڑتا ہے۔ حق حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے، کسی معتبر شخصیت کے سامنے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو ضرور بیان کرے۔ خاموش رہ کر یہ حال ہو گیا ہمارا، آواز نہ بلند کر کے یہ حال ہو گیا ہمارا۔ کم از کم جب دین کے معاملات میں عمل کے حوالے سے ہم مرفت کا شکار نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور رسول کے مطابق چلنا ہے، تو پھر کم از کم دنیا کے حوالے سے بھی ہمیں یہ جو مرفت ہم نے بنا رکھی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے اور حق کے لیے بولنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا، ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اگر آپ اسے غور سے پڑھیں اور آپ اس کو سمجھنے کی اپنے طور پر کوشش کریں تو معاشرہ آپ کو ایسا ہی نظر آئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ یہاں کیا ہے کہ اللہ کا انکار، اس کے رسول کا انکار ایک بات، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ وہ یریدون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، تفریق پیدا کر دی جائے۔ یہ رسول یہ لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو الگ کر دیا جائے، رسول کو الگ کر دیا جائے۔ اور آج کے زمانے میں یہ اہل قرآن کہلاتے ہیں، یہ قرآن کے نام پر، وحی کے نام پر، دین کے نام پر، اللہ کی توحید کے نام پر لوگوں کو رسول سے دور کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ چھٹا پارہ ہے، دوسری آیت ہے اس کی، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ لوگ چاہتے ہیں اللہ اور رسول میں فرق پیدا کر دیں، الگ الگ کر دیں، اور لوگوں کو یہ بتائیں ہم پر اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی نہیں۔ ہاں منکرین سنت، منکرین رسالت، وہ یہیں سے، اسی نظریے سے پیدا ہوئے۔ رسول کا انکار، آپ کی سنتوں کا انکار، آپ کی حدیث کا انکار،
اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ بات اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، یہ چاہتے ہیں رسول اور اللہ کو الگ الگ کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ اور رسول کو اگر ہم الگ کر دیں گے تو اس میں سے وہ جو، اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہے، دارا شکوہ جسے کہتے ہیں، دارا شکو اور جلال الدین اکبر کا دین الہی، وہ اسی نظریے کی پیداوار ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور ہم قرآن کی اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے اللہ کی۔ رسول کا کام تھا قرآن لا کے ہمیں دینا، وہ کام ختم ہو گیا تو رسول کی حیثیت ان کے نزدیک ختم۔ وہ پیغمبر تھے، قاصد تھے، پیغمبر تھے، پیغام لائے، ہمیں دے دیا، اب ختم۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے قرآن کی اطاعت، وحی کی اطاعت، یہ کافی ہے۔ یہ وہ بات تھی جس کی بنیاد پر جلال الدین اکبر نے کہا خدا کو تو ہندو بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں، تو ہم پر بھی رسول کی اطاعت واجب نہیں، اس لیے ایسا دین ہو جو دین الہی کہلائے اور سب لوگ اس دین میں شامل ہو، اللہ کا دین۔ کیونکہ اگر دین کو رسول تک لے جائیں گے تو دین عیسوی، دین موسوی، شریعت عیسوی، شریعت موسوی، شریعت محمدی بن جائے گی، لہذا ڈویژن پیدا ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک ہی دین ہونا چاہیے، اور یہ خواب لوگوں کا بہت پرانا تھا۔ اب بھی دو تحریکیں بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں۔ عرب میں چل رہا ہے دین ابراہیم کے حوالے سے، انہوں نے تو حد کر دی، انہوں نے کہا یہودی اور ہم آپس میں کزن ہیں۔ عرب اور یہود وہ کہتے ہیں ہم آپس میں کزن ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، وہ اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، ہم کزن ہیں۔ یہ بات یہاں نہیں کہی جا رہی، عالمی میڈیا دیکھیے، پرنٹ میڈیا دیکھیے، آپ کو وہاں یہ باتیں چھپی ہوئی نظر آئیں۔ وہ کہہ رہی ہے اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، ہم اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، کزن ہیں، بھائی بھائی ہیں، ہمارا کیا اختلاف؟ یہ دین ابراہیم کا شاخسانہ ہے جو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا۔ بیت المقدس کی اگر مسلمانوں کو پرواہ نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں دین الہی، دین ابراہیم، ہم سب اکٹھے ہیں، وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم بھی ابراہیم کی اولاد۔ تو یہ ایک اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ اگر رسول کو اللہ سے جدا کر دیا جائے، حالانکہ رسول مخلوق اور خالق کے درمیان ایک واسطہ ہے، پل ہے، رسول کو اگر نکال دیں تو دین باقی نہیں رہتا۔ ہمارا جو تعلق اللہ سے قائم ہے تو رب سے براہ راست تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو رسول نے بتایا اللہ ایک ہے، ہمیں تو رسول نے بتایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی ایک دفعہ کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر ہم رسول کو ہی نکال دیں تو جو کچھ انہوں نے بتایا وہ بھی دیں دیں تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اگر رسول کی پہچان ختم کر دی جائے تو ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے، ہمیں نہیں معلوم اللہ کون ہے، ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لہٰذا اس خطرناک پہلو پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں توحید کے نام پر رسول کی محبت ہمارے دلوں سے نہ نکال دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت۔ توحید کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ سے قرب کے نام پر کہیں رسول کی محبت ہمارے دل سے نہ نکال دیں۔
یاد رکھیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو دنیا میں آج نہیں عرصہ دراز سے چل رہا ہے، کہ وہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے دل سے نکال۔ یہ تحریک چل رہی دنیا بھر میں کہ روح محمد کو، محمد کی محبت کو ان کے دل سے نکال۔ اور یہ ہے وہ فتنہ جو ہمیں خدا کے نام پر، توحید کے نام پر ہمیں رسول سے الگ کیا جا رہا ہے۔ ہم رسول سے الگ نہیں، اللہ کو دیکھیے، اللہ تو رسول کو ملا رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا میری اطاعت تم کیسے کرو گے؟ بس میرے رسول کی اطاعت کرو، یہی میری اطاعت ہے۔ قرآن پڑھیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اس محمد کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ نہ تم میری آواز سننے کے قابل، نہ مجھے دیکھنے کے قابل، نہ براہ راست میں تم تک آ سکتا ہوں، اس لیے تم کیا کرو؟ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کی اطاعت میری اطاعت ہوگی، ان کے پیچھے چلو گے تم گویا کہ تم نے میری اتباع کی ہے، میری پیروی کی ہے، میری بات مانی۔ اس لیے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ اور دوسری بات، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، بعض پر ہم ایمان لائیں گے، بعض کو ہم نہیں مانیں گے۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیجیے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور خطرناک الزام لگاتے ہیں، ولد الزنا کہتے ہیں، زنا کا بیٹا۔ اب زنا کی اولاد سن آف مین کے نام سے امریکہ اور یورپ میں فلمیں چلاتے ہیں تاکہ عیسائیوں کو یہ بتائیں وہ جسے تم سن آف گاڈ کہتے ہو، خدا کا بیٹا کہتے ہو، وہ خدا کا بیٹا نہیں، وہ نجار کا بیٹا ہے، وہ فلاں مین کا بیٹا ہے۔ یعنی براہ راست نہیں، بالواسطہ طور پر گالی دے رہے ہیں اور عیسائیوں کا ذہن تبدیل کر رہے ہیں۔ جسے تم فادر کہتے ہو یا جسے تم سن آف گاڈ کہتے ہو، اللہ کا بیٹا، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ مین آدمی کا بیٹا۔ وہ الزام لگاتے ہیں مریم علیہ السلام۔ اور عیسائیوں کو دیکھیے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وہ اور دونوں مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، بعض کو مانتے، بعض کو نہیں مانتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ ہم نکالیں، نہ اسلام کی بات ہو، نہ عیسائیت کی بات ہو، نہ یہودیت کی بات ہو، بس ایک درمیان میں راستہ نکالو تاکہ یہ مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں۔ یاد رکھیے یہ اختلافات کبھی ختم ہو نہیں سکتے۔ ہماری گمراہی تو ہو سکتی ہے رسول اللہ کا دامن چھوڑ کر، ہماری گمراہی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کر سکتے کہ جس پر آپ سمجھیں گے امن ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ کیوں؟ امن اور سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا اگر تمہیں خدا سے محبت ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، میرے رسول کی زبان سے کہلوایا، سنو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اللہ تم سے محبت کرے۔ یعنی خدا کی محبت پانے کے لیے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگی، آپ کی اتباع کرنا ہوگی، آپ کی پیروی کرنا ہوگی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نحوہ میں سنت